ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يزرني فقد جفاني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من زار قبري بعد وفاتي كأنما زارني في الحياة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے بہت بزرگ اور دوستوں، میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کا فضل خاص ہے. اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حج کو مکمل کروایا ہے. الحمدللہ تمام ارکان، واجبات، سنتیں بڑے آسان طریقے پر ادا ہو گئی. صحت رہی، عافیت رہی. ہمارے حضرت والا شاہ کی مختص صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کام بھی خود کراتے ہیں اور نسبت بندوں کی طرف کر دیتے ہیں. بات فرمایا کرتے تھے: کار فرما تو لطف ہے تیرا، کار فرما تو لطف ہے تیرا، ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے. الطاف ربانی ہوتے ہیں تو انسان کو قدم اٹھا سکتا ہے، لیکن نسبت ہماری طرف کر دی. تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، بندو تم نے یہ کیا. عرفات کے دن فخر فرمایا: یہ دیکھو میرے بندوں کو، یہ دیکھو. فرشتوں کو جمع کر کے فخر فرماتے ہیں عرفات والے کو: یہ میرے بندے دیکھو آئے ہوئے، کہاں کہاں سے آئے مجھے راضی اور خوش کرنے کی. حدیث شریف میں سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 وقت میں شیطان سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے اور اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے. ایک تو غزوہ بدر کے موقع پر سب سے پہلے ذلیل و خوار ہو گیا، سر پہ مٹی ڈالی کہ میں برباد ہو گیا. اور دوسرا عرفات والے دن جب شام ہوتی ہے اور بخشش کا پروانہ سب کو دے دیا جاتا ہے تو شیطان اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے. اور تیسرا جب مومن ایمان بچا کے لے جاتا ہے تو سر پہ مٹی ڈالتا ہے. اب ہمیشہ کے لیے میرے ہاتھ سے نکل گیا، اب کبھی مل آنے والے نہیں. تو اللہ کا فضل ہے، بہت عافیت کے ساتھ اللہ نے اس سفر کو ہمارے مکمل کرایا. اب اس کے بعد دوسرے اہم مرحلہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری. یہ اس حج کا ایک اہم مرحلہ ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کی محدثین نے تصدیق بھی کی ہے کہ حدیث بالکل صحیح ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ جو حج کرے اور میری زیارت نہ کرے اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی. یہ سارا کچھ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ کے احسانات ہیں، آپ کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے. یہ جو ہم کو جب نعمتیں ملی ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی، ظاہری نعمتیں بھی، آج ایمان والے ظاہری نعمتیں جو فائدہ اٹھا رہے ہیں. حلال حرام کیا ہے؟ حلال حرام کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز وافر مقدار میں ہے تو اس میں سے اچھی اچھی چیز کا انتخاب کر لینا اور ردی کو چھوڑ دینا. یوں سمجھو یہ حلال اور حرام ہے. یہ رسول اللہ نے ہمیں گر بتایا کہ دیکھو اس دنیا میں تو ردی چیزیں بھی ہیں، تم نے اچھی اچھی کون سی چیزیں ہیں جو دنیا کے طور پر استعمال کریں. اور اخروی نعمتیں، آخرت کی نعمت، اس میں حج بہت بڑی نعمت ہے.
اس لیے پیغمبر سلام نے جب حج مکمل فرمایا تو آیت نازل الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، یعنی ہم نے نمازیں پڑھ لی، زکاتیں دی، روزے رکھے، حج رہ گیا تو ہو گیا، اکملت لکم دینکم، مکمل ہو گیا، دین کے سارے شعبوں پر عمل کی توفیق ہو گئی۔ واتممت علیکم نعمتی، ساری نعمتوں کی جتنی نعمتیں تھیں ظاہری بات نہیں دے دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، سب آپ علیہ السلام کی وجہ سے مجاہدات اور تکلیفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، امت کے لیے آسانیاں ہوئی۔ یہی مکہ ہے جس مکہ میں مسلمان داخل نہیں ہو سکتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام اور صحابہ کی قربانیوں سے آج یہاں ہم کتنی راحت کے ساتھ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ بنیادیں پیغمبر اسلام نے رکھی، آپ کتنے احسانات ہیں، پوری کائنات آپ کے احسانات میں جکڑی ہوئی، پوری کائنات، عجیب بات۔ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا حکیم محمد تھانوی رحمہ اللہ نقل کی کہ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغمبر سلام نے پوچھا، یہ جو آیت ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، پورے عالم کے لیے، پورا عالم، پورے عالم کے لیے رحمت، ان میں کفار بھی شامل ہیں، اس لیے کہ آپ کی ذات نہ ہوتی تو پہلی امتوں نے تو تھوڑا اس سے بھی آدھا انہوں نے کام کیا تھا تو تہ تیگ کر دیا، لیکن پھر بچے ہوئے، اگر وہ ایمان نہیں لاتے اگلی نسلوں میں ایمان لے آتے، نسل ہی نہ بچتی۔ اگر طائف میں آپ دعا کر دیتے تو طائف والوں کی نسل چلتی۔ میں طائف جب پہلی بار حاضر ہوا تو ایک سعودی، پہلے جان نہیں سکتے تھے، تمہارے دوست نے ایک سعودی دوست کو لے آیا کہ ان کے ساتھ چلتے ہیں، یہ بھی سعودی ہیں، ہم بیٹھ گئے تو طائف کا ذکر ہوا، انہوں نے کہا رسول اللہ کی دعا کا فائدہ سب سے پہلے آپ بر صغیر والوں کو ہوا ہے، کیا آپ نے فرمایا ان کی اولادوں کو ایمان دے دے؟ تو میں بات سمجھ گیا، تھوڑی بہت ہی میں نے تاریخ پڑھی تھی، میں نے کہا کہ ایمان بر صغیر میں جو ایمان لے کر آئے وہ دو شخص ہیں، ایک عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثقفی، یہ بنو ثقیف قبیلے طائف کے تھے اور یہ صحابی ہیں، ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بمبئی کے سامنے والے علاقے میں گورنر مقرر کیا تھا، تو یہ تبلیغ کے لیے بمبئی کی طرف جاتے تھے اور وہاں سے اسلام کی کوشش شروع کی، اور ہمارے ادھر کراچی سے محمد بن قاسم آئے اور وہ بھی ثقفی، وہ بھی طائف کے رہنے والے، کہا کہ وہ جو کہا تھا نا ان کی اولادوں میں کوئی میرے ماننے والے پیدا ہو جائیں گے، کہا کہ اس کا فائدہ بر صغیر والوں کو ہوا ہے۔ یہ دونوں ثقفی، دونوں انہی کی اولادوں میں سے جن کے بڑے نے رسول اللہ پر پتھر مارے تھے۔ تو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے جبرائیل یہ بتا، یہ جو رحمت العالمین ہے اس میں سے تجھے کیا حصہ ملا ہے؟ تجھے کچھ حصہ ملا؟ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے ہر وقت میں ڈرتا تھا کہ پتہ نہیں کس وقت دربار سے نکال دیا جائے، اس لیے کہ اللہ کی ذات صمد ہے، صمد جو ہوتا ہے وہ ہر ایک سے مستغنی ہوتا ہے۔ ہم رات دن عبادتیں کرتے رہے، ہم کب اب عبادت کر کے اللہ کو کسی بات پر ہم مجبور کر لیں گے، یہ نہیں، شان صمدیت کے خلاف ہے۔ کہا کہ دل میں خوف رکھتا تھا، لیکن آپ کے آنے کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی ذو مرۃ فاصطفیٰ، کہ ایک قوی فرشتہ ہے جو وحی لے کر جاتا ہے، کہ جب اللہ نے قرآن میں میری تعریف کی تو مجھے اطمینان ہو گیا کہ انشاءاللہ میں دربار میں ہی رہوں گا۔ میرے دوستو، اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ حج کرو اور مجھے میرے پاس نہ ہو، سارا کچھ تو میری وجہ سے تمہیں ملا ہے، جفا نہیں، یہ بے وفا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، وہاں کا معاملہ مکہ شریف سے مختلف ہے، یاد رکھیں، مدینہ شریف کا معاملہ بہت مختلف ہے۔ مکہ میں ہاہو ہے جس کو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ میل عاشق باست تبل و نفیر، کہ عاشق جو ہے وہ اپنے عشق کا اظہار ایسے شور مچا کر کرتا ہے، لیکن میل معشوق مخفی و ستیر، لیکن معشوق جو ہوتا ہے وہ اپنے عشق کا اظہار ایسے نہیں کرتا، وہ پردوں میں مخفی رکھتا ہے،
میرے دوستو یہ تو وہ ہے جہاں طبل و نفیر تھا، لبیک کے نعرے لگائے اور خانہ کعبہ میں جا کر چیخے چلائے اور اللہ کو یہ پسند آئیں، لیکن مدینہ شریف میں عشق اور محبت کا آداب کچھ اور ہے. وہاں اس کی اجازت نہیں ہے، چاہے شور شرابہ کرے چاہے عشق میں کرے. اللہ نے سخت وعید بیان فرمائی کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، پتہ نہیں چلے. دو چیزوں سے محروم ہوتے ہیں وہاں پر لوگ، زبان کی وجہ سے اور دل کی وجہ سے. زبان اور دل. زبان میں بے قاعدگی، ایسے باتیں کر رہے ہیں مدینہ شریف میں بیٹھ کر جیسے ہم کراچی میں ہوں، اپنے ملکوں میں ہوں. یہ مدینہ ہے، یہ سوچ یہاں کے بڑے کون ہیں. جو بات کر رہا ہے، جب درود شریف پڑھا جاتا ہے اتنی دور سے اور پہنچایا جاتا ہے، اگر کوئی ایسی بات کریں گے تو آپ کو اطلاع نہیں پہنچائی جاتی یہ کیا کر رہا ہے. کتنے لوگ محروم ہوئے. ایک واقعہ حکیم محمد تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا اور ایک واقعہ مجھے براہ راست مدینہ شریف کے ایک سعودی دوست نے جو بخارا کے اصل میں انہوں نے بتلایا. حکیم محمد تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان سے کوئی شخص آیا، اس نے دہی لی تو دہی کھٹی تھی، تو کہنے لگا کہ ہماری ہندوستان کی بہت میٹھی ہوتی ہے، مدینہ کی دہی تو کھٹی ہے. رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، انہوں نے فرمایا کہ میری مدینے سے نکل جا، جا ہندوستان میں میٹھی دہی کھا جا. نہیں رک سکا، کیونکہ آپ علیہ السلام اگر کسی کو ایسا حکم دے دیں اگر وہ رکے گا تو اس کا ایمان سلب ہو جائے گا. پیغمبر السلام نے صحابی سے کہا تھا، واشی سے کہا تھا، غیب وجہ کا انی، کلمہ پڑھ لیا ہے اب میرے سامنے کبھی نہ آنا. وہ ایسے گئے کہ پھر رسول اللہ کی زندگی میں کبھی سامنے نہیں آئے، کیونکہ سامنے آتے تو ایمان کے سلب کا خطرہ ہے. دوسرا واقعہ ہمارے دوست ہیں سعودی بخاری ہیں، انہوں نے بتایا کہ بخارا سے کہ ہمارے بچپن کا کافی عمر 65 سال ان کی عمر، ہماری عمر 60-70 سال، بالکل ابتدا اس کا واقعہ ہے کہ ایک بخارا سے ایک ہجرت کر کے آیا آدمی، کہا سب کچھ بیچ باچ کے شوق میں آیا کہ میں مدینہ شریف میں رہوں گا، یہ مروں گا. یہاں آیا، چند دن گزارے، عمرہ وغیرہ کیا اور پھر مدینہ شریف میں آ کر اپنا ٹھکانہ وغیرہ بنایا. اب اس نے دودھ خریدا اور دودھ خریدنے کے بعد دودھ پکایا، اس کو کڑھایا دودھ کو. اب اس پر جو ملائی آئی وہ اتنی موٹی نہیں تھی، تو اس کے دل میں بات آئی یار بخارا شریف میں، بخارا میں جو ہماری گائے کا دودھ ہوتا ہے اس کی تو بہت موٹی ہوتی ہے، مدینہ کی گائے کے دودھ کا مزہ نہیں ہے. دل میں بات ہے، زبان سے نہیں کہی. پیغمبر صاحب رات کو خواب میں آئے اور میں کہ جا بخارا میں جا کر ملائی کا فوراً میرے مدینے سے نکل جا. زبان اور دل سنبھالنے والے ہیں. نارمل حالات نہ سمجھے آپ وہاں پر، جو چاہے منہ سے کہتے رہے، موازنے کرتے رہے، ہماری چیز اچھی، فلاں چیز اچھی، فلاں کا نظام اچھا، پاکستان کا یہ، ہندوستان کا یہ، مدینہ شریف کا یہ، بہت خطرناک ہے. اور خاص طور پر ہم نے جو ایک وتیرہ بنایا ہوا ہے، عربوں کے خلاف پوسٹیں لگتی رہتی ہیں اور ہم بھی کمنٹ دیتے رہتے ہیں، عرب یوں کر رہے ہیں، عرب یوں کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال یہ بات پہلے کیوں فرمایا، احب العرب علی ثلاثن، عربوں سے 3 وجہ سے محبت کرو، لانی عربی ہوں، کیونکہ میں عربی ہوں. میری رشتہ داری کیوں نہیں دیکھتے تم؟ میرے مرشد نے ایک بات فرمایا، گنبد خضرا کو دیکھتے فرمایا، رو رہے تھے، کہا کہ ہم ان عربوں کو برا کہتے ہیں، یہاں حاضری کے لیے زندگی بھر کوشش کر کر کے ہم پہنچتے ہیں، کوئی زندگی میں ایک بار پہنچتا ہے، کوئی چند بار پہنچتا ہے، اور اس لیے پہنچتے ہیں کہ پیغمبر سلام کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے، ہمارے گناہ بخشے جائیں. کہا کہ یہ یہاں کے رہنے والے جب چاہیں اپنے جا کے بخشوا لیں، ہم ان پر اپنے آپ کو قیاس کر سکتے ہیں؟ ہم ان سے اپنا موازنہ کر سکتے ہیں؟ یہ جب چاہیں کرا لیں. مکہ شریف میں 7 چکر لگائیں معافی ہو جائے، 7 چکر ہے معافی ہو جائے. کیونکہ ان فرشتوں کی معافی جو ہوئی تھی جن نے آدم السلام کی پیدائش پر اعتراض تو نہیں کیا، اشکال کیا تھا،
کہ اللہ یہ ہم بھی تصویر اور نیکی کرتے ہیں، ہماری ڈیوٹی لگا دے، آپ اس انسان کو نائب بنا رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ ہے کہ جہاں پر نیابت کے لیے بھیجنا ہے وہاں کی چیزوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اگر جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور اس کو آ کر کو کہتا جبرائیل السلام میری بیوی کو ڈلیوری ہونی ہے، آپ دعا کر دیں، وہ کہتا ڈلیوری کیا ہوتی ہے اور بیوی کیا ہوتی ہے، اس کو کیا پتا؟ اس لیے ہم میں سے ہمارا رسول دیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تکلیفیں بھی برداشت کرتے تھے، وہ بیمار بھی ہوتے تھے، بھوکے بھی رہتے تھے، ان کو پتا تھا بھوکے کا کیا تکلیف ہے، بیمار کو کیا تکلیف ہے۔ من انفسکم، تمہیں میں سے ہم نے بھیجا تاکہ تمہارے احساسات کا ادراک کر سکے، دکھ والے کے دکھ کا ادراک کر سکے۔ رشتوں کو بناتے تو کیا ہوتا؟ تو فرشتوں نے اعتراض کیا تو پھر کیسے معافی ہوئی؟ وہ بیت المعمور جو خانہ کعبہ کے اوپر گھر ہے، آسمانوں کا کعبہ، اس لیے وہاں پر پیغمبر السلام نے معراج کی رات ابراہیم السلام کو ٹیک لگا کر بیٹھے دیکھا۔ یہ اعزاز کیوں دیا؟ کیونکہ زمین پر اس کعبہ کی بنیاد بنانے والے حضرت ابراہیم السلام تھے، تو اللہ تعالی نے ان کو وہاں پر بھی جگہ آسمان کے کعبہ کے ساتھ دی۔ تو 7 چکر لگائے، معافی ہو گئی۔ اللہ نے زمین میں ہمیں گھر دے دی، 7 چکر لگاؤ معافی ہو جائے۔ میرے شیخ نے فرمایا تو یہ تو معافی جب چاہے کرا لیں بھائی، ہمارے پاس کیا یہاں معافی کے لیے کتنا زور لگتا ہے۔ ہم حج پر آئے ہیں اس سال الحمدللہ، اپنے فضل سے لایا، لیکن آپ بتاؤ اس سے پہلے کتنے مراحل تھے، کیسے کیسے ہر ایک کی کہانی مختلف ہے کہ وہ کیسے پہنچا یہاں پر۔ لیکن جو جہاں رہتے ہیں، فرمایا حب العرب لثلاث، 3 میں سے محبت کرو، لانی عربی والقرآن عربی ولسان الجنت عربی، قرآن عربی میں ہے تو اصل کتاب ہے، تمام کتابوں کے اوپر جو حاوی اور تمام کتابوں کی جامع کتاب ہے وہ عربی میں ہے، اور جنت کی زبان عربی ہے۔ احب العرب، تو رسول اللہ ہمارے استاد فرماتے تھے پیغمبر السلام نے 1500 سال پہلے یہ کیوں حکم فرما دیا کہ دیکھو کمی بیشیاں تمہیں نظر آئیں گی، لیکن تم نے مجھے دیکھنا ہے، ان کو نہیں دیکھنا۔ مجھے دیکھنا ہے، میرے رشتہ دار ہیں۔ آج دنیا میں ہم پاکستانی اچھا چلو کوئی بات نہیں یار، اچھا میری برادری ہو، اچھا کوئی بات نہیں، اچھا میرے گھرائی ہو، اچھا کوئی بات نہیں۔ اللہ اکبر، کیا پیغمبر السلام کا اتنا بھی حق نہیں ہے تو ان کی قوم میں اگر کوئی کمی کوتاہی کر لے اور ہم جناب اپنی زبان کا جو ہے وہ نشتہ چلانا شروع کر دیں اور یہ بھول ہی جائیں کہ کس کے رشتہ دار ہیں؟ کیونکہ ہر عرب کا سلسلہ رسول اللہ سے جا کر لگتا ہے، کسی نہ کسی صحابی سے ہوگا پیغمبر اسلام سے رشتہ داری، ورنہ عرب تو ہے وہ۔ زبان کی بے قاعدگی، موازنے۔ ابھی میں دوست سے کہہ رہا تھا، ابھی کوئی دوست ملنے آئے تھے، میں کہ دیکھو میرے پاس کوئی چیز ہے، یہ میں پین ہے، یہ چائنا کا مثلا بنا ہوا ہے، اب میں نے خرید کے جیب میں ڈال دیا، تو یہ میرا پین ہے یا چائنا کا پین ہے؟ جلدی بتاؤ۔ میرا پین، اس کی نسبت میرے ساتھ ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مارکیٹ جاتے ہیں، چیزوں کو جی یہ چین کی چیز ہے، دیکھو بیکار چیز ہے، یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کس سرزمین پر بک رہی ہے، بھول جاتے ہیں۔ یہ تبصرے تو ہم اپنے ملک میں بہت کرتے رہتے ہیں، آپ کیوں راندہ درگاہ ہو کر ہم یہاں سے جائیں؟ کوئی موازنہ نہ کرے۔ یہ دیکھیں کہ مدینہ کی سطح، اب مدینہ سے لے کر جائیں گے، مدینہ کی چیز ہے سب کا۔ بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر مدینے کی ہوا بھی کسی شے کو لگ گئی تو اس کو بھی مدینہ سے نسبت پیدا ہو گئی۔ دیوبند میں ہمارے والد صاحب نے 1942 میں دورہ حدیث کیا کہ دورہ حدیث کے طالب علموں کا سب سے بڑا اعزاز کیا ہوتا تھا؟ دورہ حدیث کے جو طالب علم ہوتے تھے ان کا سب سے بڑا اعزاز کیا ہوتا تھا کہ ان کو لائن میں بٹھا دیا جاتا اور ایک رومال لایا جاتا اور ان کے سر پر تھوڑی تھوڑی دیر رکھا جاتا اور زندگی بھر پھر اس رومال کی برکت سے مستفید ہوتا، جو ہم نے خود اپنے استادوں میں اور اپنے والد صاحب میں دیکھا۔ تو پوچھا کہ اس رومال میں کیا ہوتا؟ کہا کہ یہ وہ رومال ہے جس میں پیغمبر اسلام کا جبہ مبارک ترکی کے اندر
توپ کاپی میں لپٹا ہوا تھا، تو جب خلافت کے اس مسئلے میں ہندوستان کے علماء اور خصوصاً علماء دیوبند نے ساتھ دیا، تو وہ رومال جس میں کچھ عرصے تک وہ جبہ رہا، وہ بطور ہدیہ بھیج دیا کہ اس سے برکت حاصل کرو۔ حالانکہ وہ رومال پیغمبر سلام کا رومال نہیں تھا، لیکن اس جبے کے ساتھ لگا تھا جو رسول اللہ کا جبہ تھا، وہ سر پہ رکھا جاتا تھا، بس زندگی بھر وہ سرکشی نہیں کرتا۔ ہم اس نسبت کو دیکھیں، مدینہ کی ہوائیں گنبد خضرا سے لگ کر ہوائیں پورے مدینہ میں، مجھے آپ کو بھی لگیں گی۔ اس وقت ہم مکی ہیں، اب علماء بیٹھے ہیں، احرام کے مسائل آ جائیں گا، آپ کو مکی والا حکم آپ پر لگے گا، کیوں بھی صحیح کہہ رہا ہوں، آپ مکی ہیں، آ جائیں گے آپ مدنی ہو جائیں گے، جتنی دیر رہیں گا مدنی ہے، کیونکہ مدینہ کی سرزمین پر ہے، ہم اس وقت مدنی ہیں۔ جب حالات یہ ہیں کہ ہر شے کو پیغمبر سلام سے نسبت ہے، زبان کی حفاظت کیجیے، اس کو درود شریف سے تر رکھے، سب سے بڑا وظیفہ درود شریف کا پڑھنا، اور دوسرے دل کو سنبھالو، یہ دل، اس میں کسی شے کی تحقیر نہ لے دو، ہر شے کو محبت سے دیکھو۔ مدینہ شریف کے قدم قدم پر انوارات ہیں، برکات ہیں، ایسے نور اتر رہا ہے۔ یہ نہ دیکھو وہاں بلڈنگ بن گئی، بلڈنگ ہمارے ایسے نور کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے، اس کا اس سے کچھ نہیں ہے۔ تو آپ دیکھو بند بلڈنگ ہے، آپ کے موبائل فون کے اندر نیٹ ورک آ رہا ہے یا نہیں؟ نظر آ رہا ہے؟ ان بلڈنگوں کو چیر کے آ رہا ہے، میرے اور آپ کا بنایا نیٹ ورک تو بلڈنگوں کو چیر کے آ جائے، تو آپ کے نور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو بہت ایڈوانس مال ہے، اس میں ہم کہیں درو دیوار اس کو روک لے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ نیٹ ورک تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے جنت میں جانے کے بعد دنیا میں جتنے بھی نیٹ ورک ہے اس کے لیے منہ سے بولنا پڑتا ہے، انگلی مارنی پڑتی، دل کے خیال سے کبھی نہیں چلتا، لیکن جنت میں مومن خیال کرے گا کام ہو جائے گا۔ ایسا ایڈوانس نظام آنے والا بھی نہیں، ایسا کوئی نہیں آ سکتا، وہاں جتنا زور لگا لے، وہاں کا نظام اتنا ایڈوانس ہے۔ جب علیہ الصلوۃ والسلام وہ سدرۃ المنتہا پہ رہتے ہیں، تقریباً 55,000 سال کا فاصلہ ہے زمین سے سدرۃ المنتہا، 55,000 سال۔ تو حضرت جان صاحب رحمہ اللہ نے مجھ سے کچھ خود نکلوایا کہ اسمان اتنا، پھر اسمان کی موٹائی 500، پھر آگے کیسے اتنا فاصلہ، وہاں بیٹھے ہیں۔ پیغمبر صاحب نے پوچھا جبرائیل کبھی آپ کو اڑنے میں اور کسی حکم میں مشقت ہوئی؟ کہا کہ ایک بار، کہا میں سدرۃ المنتہا پر بیٹھا تھا اور ادھر یوسف السلام کے بھائیوں نے رسی کاٹ دی، کوئی میں لٹکا کے رسی کاٹ دی، مجھے حکم ہوا یوسف گرنا نہیں چاہیے، کہا سن میرا بڑا زور لگا، میں نے 600 پر اپنے کھول دیے اور یوسف السلام کو گرنے سے پہلے پتھر پر بٹھا دیا۔ قرآن نے پورا قصہ اس کو بیان کیا، اتنا ایڈوانس نظام ہے وہاں پر۔ تو قدم قدم پر جہاں رسول اللہ کے قدم مبارک لگے ہیں وہاں نور ہے، انوارات ہے، وہاں ظاہری کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی۔ ایک بات بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک بار جہاں پر پیغمبر سلام کے قدم لگ گئے، قیامت تک وہاں سے نور ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ استفادہ کرنے والوں کی ہمت ہے جو اس نور سے فائدہ اٹھائے، ان کی ہمت ہے، ورنہ وہاں انوارات ہیں، برکات، اتنا فائدہ ہوتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر حقانی بڑی مشہور ہماری تفسیر ہے، یہ بخارا کے رہنے والے ہیں، ہندوستان دلی کی جامع مسجد کے خطیب تھے، حدیث کا علم ہندوستان میں لانے والے 2 شخص ہیں، ان میں عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے مشکات شریف کی تعلیم شروع کرائی تھی، اور دوسرے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے سیاہ ستہ کی تعلیم شروع کرائی۔ تھوڑا پانی کا دیتا ہوں۔ تو عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے آیا، جب میں حج کے لیے آیا تو مکہ شریف میں مجھے شیخ عبد الوہاب متقی ملے،
جو حضرت علی متقی بہت بڑے محدث ہیں، ان کے خلیفہ بھی تھے، شاگرد بھی تھے. وہ مجھے کہا کہ عبدالحق کبھی جعرانہ جانا، وہاں سے عمرہ کرنا. جعرانہ ایک مقام ہے یہاں سے 20 کلومیٹر پر. پیغمبر السلام نے حنین کی رات وہاں سے احرام باندھا تھا، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا تھا کہ مقام تنعیم سے وہاں مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے، عام حجاج وہاں سے احرام باندھتے عمرے کا. اور آج کل بھی احرام باندھے پھرتے تھے. بھائی حج کے دنوں میں عمرہ نہیں ہوتا، آج سے شروع ہے عمرہ، آج مغرب سے، اس سے پہلے حرام ہے. اگر عمرہ کرے تو دم دینا ہوتا ہے، دم. ایک جگہ میں نے کتاب میں لکھا تھا کہ گناہ ہے، میں نے کہا دم والی بات واضح نہیں کی کیونکہ حاجی دم سے ڈرتا ہے، کیونکہ دم ہو جاتا ہے. حاجی ویسے دیکھا کہ دم پڑے گا فوراً رک جائے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ہمارے سے حاجی صاحب تھے کئی سال پہلے، تو بیچارے ایک تو ویسے ہی بڑے تھے اور وہ رمی کر کے آ گئے. دوسرے دن کی رمی فجر کے بعد ہی کر لی اور پھر طواف کے لیے چلے گئے، تو رات کو آئے اور وہ بالکل نہ ان سے چلا جائے اور نہ ہلا جائے. تو میں نے کہا رمی تو زور کے بعد ہوتی ہے، آپ نے کیوں کر لی؟ انہوں نے کہا جی بس ہو گئی جی، سارے کر رہے تھے. تو میں نے کہا بس دم پڑ گیا اور تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، دم پڑ گیا دم دے دینا. وہ بوڑھا آدمی بالکل ایسے سمجھے کہ مردہ. لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا بستر سے گیا. میں نے کہا کہاں گیا؟ کہہ دیجیے وہ دوبارہ رمی کرنے کے لیے، کہ دم مشکل کام ہے، رمی کر کے آتا ہوں. تو عبد الوہاب متقی نے کہا کہ عبدالحق جانا. حضرت فرماتے ہیں کہ مجھ سے غفلت ہوگی تو پھر مجھے ایک دن ملے مکہ سے حرم میں. کہا گئے نہیں عبدالحق؟ بولے عبدالحق گئے نہیں. اور حضرت مجھے ٹائم نہیں ملا. پھر تیسری دفعہ ملے، کہا گئے نہیں. اور جہاں تو صحیح، وہاں کیا نظارہ، جہاں تو صحیح. کہا کہ پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے کیوں بھیجنا، کوئی مسئلہ ہے. کہا کہ میں سفر کر کے گیا، فجر کے بعد میں نکلا، کیونکہ پیدل سفر تو اس وقت ایسے رستہ بھی بنا ہوا نہیں تھا. تو میں ظہر سے پہلے وہاں پہنچا. تو چھوٹی سی مسجد وہاں آج بھی اچھی مسجد بن گئی، وہاں کنواں بھی ہے. پیغمبر السلام نے لوہا مارک ڈالا تھا تو وہ میٹھا ہو گیا، تیسری طرف کنواں بھی ہے اس کے. کہا میں نے زور پڑی، پھر میں نے کہا میں تھوڑا آرام کر لیتا ہوں، پھر یہاں سے میں نیت کر کے جاؤں گا. کہا کہ زور کے بعد جو ہی میں نے آنکھ بند کی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ کرسی پر تشریف فرما ہے اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. اتنی دیر میں قافلے گزرے وہاں سے، کیونکہ قافلوں کا راستہ ہے. تو میری پھر نیند کھل گئی، میں پھر سو گیا. پھر پیغمبر السلام کی زیارت ہوئی. اپنے لکھا ہے ظہر سے عصر کے درمیان 100 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر گزاری تھی، اس کے انوارات اب تک باقی. میرے مرشد فرمایا کرتے تھے یہ ہے تیرے قدموں کے نشانات کا عالم. یا قدم رکھے تھے ان کی برکات کا عالم. یہ ہے تیرے قدموں کے نشانات کا عالم، کیا ہوگا تیری دید کی لذات کا عالم. تم نے دیکھا ہوگا ان کو کیا لذتیں اور مزہ آئے. میرے دوستو، یہ دل کو ادب کے سکھا کر جانا ہے وہاں ہم نے. اور 2 نیتیں کرنی سفر میں. آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضری. افضل القربات لکھا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے جتنے بھی طریقے، ان میں سب سے افضل طریقہ رسول اللہ کے معاہدے پر حاصل کیا. افضل القربات، جتنے بھی طریقے عالم میں اللہ کا قرب حاصل، سب سے افضل طریقہ آپ کے سامنے پیش ہونا، آپ کے حضور میں پیش ہونا. اس لیے کہ آپ اس زمین پر کھڑے ہیں کہ جو زمین اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے. یہ بات حضرت بنوری رحمہ اللہ نے معرفت سنن میں لکھی کہ جس جگہ جس زمین کے ساتھ پیغمبر السلام کے اعضاء مبارک لگے ہیں، وہ مٹی، وہ زمین اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے. افضل القربات کہ آپ کی ذات کریں. دوسرا، مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے، آپ کی مسجد میں نماز پڑھیں گے. یہ 2 نیتیں آج نیتوں سے سفر کریں. اور وہاں
میں اپنا ایک تجربہ بتاتا ہوں آپ کو، کیونکہ ہمیں آتی نعمت مل جاتی ہے تو ہمیں احساس نہیں ہوتا. میں تجربہ بتاتا ہوں. 2020 میں یا 21 کی بات ہے، 20 میں کچھ دن کے لیے بیچ میں عمرہ کھلا تھا، کچھ دن کے لیے. یہ مہینہ بمشکل کھلا ہوگا، پھر پابندی لگ گئی. ان دنوں میں موقع حاصل کیا اور میں حاضر ہو گیا. خیر بہت اس وقت معاملات تھے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. سب لوگ سب کی تفتیش ہوتی ہے، ہمیں تفتیش سے نکال دیتے. میں کہ اللہ کا فضل ہے، سرکاری مہمان ہے. مدینہ شریف پہنچ گئے. مدینہ شریف میں معاجے پر حاضری کے لیے 2 ربیع الاول کا اعلان ہوا اور میں سفر کے آخر میں آیا بھی نہیں کھلی. آپ یقین مانیں میں مسجد میں جماعت کے لیے جاتے تھے اور مسجد میں پیچھے قریب ہو کر سلام پیش کرتے تھے. میری دل کی بے چینی نہیں ہے. میں نے کبھی اپنے آپ کو مدینہ شریف میں اتنا بے چین نہیں پایا. اتنی بے چینی کہ میں سوتے ہوئے بھی اگر اٹھتا تو میرے اوپر استغفار ہوتا، اللہ مجھے معاف کر دے. میں مدینہ میں آ کر مجھے سکون نہیں مل رہا ہے، مجھے سکون نہیں مل رہا ہے. نہ اٹھتے نہ بیٹھتے، کھاتے پیتے، ہر وقت دل پر عجیب عجیب کیفیت ہے. حالانکہ اندر جا رہے ہیں، سلام بھی پیش کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. ساتھی جو تھے وہ بڑے پریشان کہ اللہ بہت پریشان ہے. میں کہ مجھے اس نیند میں بھی یہی، جاگتے بھی یہی حال. لیکن 4-5 دن یہ کیفیت رہی. اس کے بعد 2 ربیع الاول کو اجازت ہوئی تو ہمیں 3 ربیع الاول کی اجازت مل گئی ایپ کے ذریعے. میں حاضر ہوا. آپ یقین مانیں حاضری کے لیے 2 منٹ صرف دیے. آپ یقین مانیں میں نے سلام پیش کیا ہے، مجھے ایسے لگا جیسے برف کی سل رکھ دی گئی. اس دن مجھے پتا چلا کہ ہمیں آتی جو نعمت مل جاتی ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا مل رہا ہے. اس دن پتا چلا کہ معاجے پر حاضری کیا چیز ہے. آج تک مجھے اس کا احساس ہے. میں سوچتا ہوں حیران ہو جاتا ہوں، کیونکہ میں آتی حاضری ہو جاتی نا. بھائی آتی کسی کو روٹی مل جائے، اچھی چیز مل جائے کھانے پینے کے لیے، تو اس کو کیا پتا بھوک کیا چیز ہے. کچھ بھوکا رہے گا پھر ملے گی تو پھر پتا چلے گا نا. یہ معاجہ پر حاضری کہ جہاں پیغمبر سلام کی نگاہ مبارک بھی پڑتی ہے اور آپ خود براہ راست جواب بھی دیتے ہیں، بندے کو جواب بھی دیتے ہیں. اور یہ مختصر کی حاضری، میری ہنسی مت نہ ہو. ساتھی کا حضرت آپ کو اب ماشاءاللہ آپ کی مسکراہٹ ہی نہیں جا رہی. میں کہ میں تو دل کے ہاتھوں مجبور ہوں. مجھے اپنے شیخ کی بات یاد آئی کہ پھر ایک عالم کو میں نے بتایا کہ یہاں پر آیا تو وہ اس طرح جب مہاجر پر حاضری دی تو کھلا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ جی میں گھر تو بہت روتا تھا وسلم کی یاد میں، یہاں مجھے رونا نہیں آتا. تو کہا میں نے ایک دفعہ اپنے شیخ سے کہا کہ ابھی ہم بڑو آپ کی یاد میں روتے ہیں، بھی میرا مرشد کہاں یا اپنے استاد یا کس کی، لیکن جب ملتے ہیں تو پھر رونا نہیں آتا. تو حضرت نے ہنس کے فرمایا کہ مچھلی کبھی پانی میں تڑپی ہے؟ مچھلی کبھی پانی میں تڑپی ہے؟ بھائی جب اس کو وصل نصیب ہو گیا تو خوب روئے گا، ہنسے گا نا. تو میں کہا مجھے بھی اس لیے ہنسی آ رہی بھائی آج پتہ چلتا ہے کہ وصل آج ملا ہے. آپ کے معاجہ پر حاضر دینا کوشش کرے جانا ایک بار آپ خدمت میں حاضر اور درود شریف کی کثرت کرے اور آپ کے لیے سب کچھ کرے اور ہر شے کو محبت کی نگاہ سے دیکھے. میں نے اپنے شیخ کو دیکھا کہ آپ وہاں تشریف لے گئے دامن کوہ میں، احد پہاڑ دامن احد میں، احد پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں، کتنی دیر دیکھ رہے ہیں ایسے کر کے. تو ہم طالب علم، چونکہ میں حضرت سے اپنی جوانی کی 18 سال کی عمر سے حضرت سے تعلق تھا تو تھوڑی میری بے تکلفی بھی تھی. 32 سال حضرت کی خدمت میں آنا جانا رہا اور گزار. میں بنور ٹول پڑھتا تھا. اللہ فرماتے تھے حضرت کہ مولانا کے تو 3 زمانے، جب آئے تھے تو داڑھی نہیں تھی، ہلکی داڑھی مونچھیں تھی، پھر کالی ہوگی، پھر سفید بھی ہمارے پاس ہی ہوگی. فرمایا کر تو دیکھ رہے ہیں اب سب. لیکن میں آگے بڑھا، من کہ حضرت آپ کیا دیکھ رہے ہیں تاکہ ہم بھی وہ دیکھیں. پوچھ لیتے تھے اور یہ پوچھنا کام آ رہا ہے کہ ہم بھی دیکھیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں. کہا کہ پیغمبر سلام اس پہاڑ کو محبت سے دیکھا کرتے تھے.
اس کے ذرے ذرے پر پیغمبر سلام کی نگاہوں کا اثر ہے. تو میں ان پتھروں کو دیکھتا ہوں تاکہ جہاں رسول اللہ کی نگاہ پڑی ہے وہاں میری بھی نگاہ پڑ جائے اور اس نور میں سے میری نگاہ کو کچھ حساب سے ہو جائے. یہ ہے اللہ والوں کی آنکھ، یہ ہے ان کے عشق و محبت، یہ ان کی عشق و محبت ہے کہ وہ آپ کی نگاہیں پڑی، کیونکہ آپ نے خود فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور محبت کرنا جو ہے یہ احساسات کی دنیا میں سب سے اونچا احساس محبت ہے. پتھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، محبت کرتے تھے. آپ نے فرمایا محبت کرتے تھے. ھذا جبل یحبنا ونحبہ، اس لیے ایسے دیکھتے تھے. کبھی ایک دفعہ مسجد سے نکلے تو چاند کو دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے زاویے سے چاند کو بھی تو دیکھا ہوگا، ہم بھی دیکھ لیں. چاند پر رسول اللہ کی نگاہیں پڑی. رسول اللہ وہ تو بہت بڑا معجزہ ظاہر ہوا. چاند کے اوپر تو عجیب انوارات ہیں، آپ نے ایسے انگلی سے 2 ٹکڑے کر دیے تو رسول اللہ کے کتنے انوارات اس پر ہیں. تو میرے دوستو، ادب آداب کا اپنے پورا خیال رکھنا ہے. وہاں جتنے دن رہے بالکل اس فوجی کی طرح جو سرحد کے اوپر پہرا دیتا ہے، ذرا غفلت کرے گا تو دشمن اس کو تباہ و برباد کر دے گا. ذرا غفلت کی نفس و شیطان ہمیں برباد کر دے گا. ہم نے وہاں پر ہر شے کا ادب کرنا ہے، ہر شے کو اس نسبت سے دیکھنا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتی ہے. زبان کا بھی ادب، دل کا بھی ادب، آنکھ کا بھی، آنکھ کی بھی حفاظت کریں، بہت حفاظت کریں. یہ آنکھ کی بہت حفاظت کریں کیونکہ پیغمبر سلام کے سب مہمان ہیں. وہاں رسول ڈبل مہمانی، یہاں اللہ کی مہمانی ہے، وہاں اللہ کے ساتھ رسول اللہ کی بھی مہمانی ہے. اس لیے مہمان کو بری آنکھ سے دیکھے تو میزبان کو بہت برا لگتا ہے. اس لیے میرے دوستو، مدینہ شریف میں اور جب ہم پیش ہوں گے آپ کی خدمت میں، پورے احساسات کے ساتھ پیش ہوں. ہم تو ویسے ہی چلے جاتے ہیں، بلکہ موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے کہ کوئی فوٹو شوٹو بنا لیں، اللہ معاف فرمائے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے انسان تھے، سارا مدینہ شریف میں وقت گزارا، وہیں دفن ہوئے. ایک بار بیٹھے تھے تو حضرت شیخ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ سلام کے لیے جا رہے تھے تو یکدم آواز دی، پیچھے سے سلام زور سے کیا، حضرت رک گئے. حضرت شیخ ایک اور بھی تھے، وہ بھی سید تھے، اور حضرت بن نوری رحمۃ اللہ سید، دونوں سید حضرات تھے. تو آواز دی تو جلدی سے آئے. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ساتھ لے کر چلیں، میری تو سامنے جانے کی ہمت نہیں ہوتی. آپ چونکہ ان کی اولاد ہیں تو آپ کے ساتھ تو اور معاملہ ہوگا، تو میرا بھی کام بن جائے گا. تب وہ آگے گئے. یہ حالات احساس، ہم کیا لے کر کیا پیش کریں گے، آپ ہمیں دیکھ کر کیا لے کر جائیں گے، کیسی ہم نے زندگی بسر کی ہے، آپ کے لیے کیا کیا ہے. اس لیے معاہدہ شریف پر بالکل دل کے پورے ادب کے ساتھ حاضری دیں، اور پھر پہلے اپنا سلام پیش کریں، پھر اپنے بڑوں کا سلام پیش کریں، والدین ہیں ان کا سلام پیش کریں، استاد مرشد جو بھی آپ کو سلام بڑوں نے کہا، اس کے بعد دوسری طرف سے سلام پیش کریں. پھر صلاۃ و سلام جتنا پڑھا جا سکتا ہے وہ پڑھیں، اور پھر 2 درخواستیں پیش کریں. پہلی درخواست، آپ ہمیں اللہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کرا دیجیے. مختصر کیونکہ وقت آج کل بالکل کم ہوتا ہے، آپ گناہ معاف کرا دیجیے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ یہ میرے پیغمبر کے پاس آ جائیں گناہ کر کے، خود بھی توبہ کریں اور میرا رسول بھی توبہ، لوجد اللہ تواب الرحیم، یقیناً توبہ قبول کرنے والا رحم نہ پائیں گے مولا. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک اعرابی آیا، دیہاتی ہوتے اپنی زبان میں کہا کہ اللہ میں تیرے پیغمبر کے پاس آیا ہوں، میرے باپ بہت گناہگار ہوں، اگر تو مجھے معاف کر دے گا نا تو تیرا رسول خوش ہوگا، نہیں معاف کرے گا تو شیطان خوش ہوگا، تیری مرضی جس کو خوش کر لے. جاتی بھی بھائی ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے. اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں موسیٰ السلام کا وہ جو ایک مجذوب تھا نا، اللہ میاں تو آپ کہاں ہیں، آپ کی میں مالش کروں گا، آپ کو روغنی روٹی کھلاؤں گا. موسیٰ السلام نے بہت ڈانٹا، فرمایا موسیٰ اتنا نہیں ڈانٹنا تھا، آداب
دانا دیگرن، وہ دانا سوختہ روانہ دیگرن، کہ ادب والوں کے عقل والوں کے آداب الگ ہے اور ایسے ہمارے عاشقوں کے آداب الگ ہے. ایسا نہ کرے. میں نے کہا اللہ آپ مرضی ہے آپ کی. صبح ہوئی تو دیکھا مدینہ شریف کے ایک بڑے بزرگ تھے، وہ دروازے پر کھڑے مسجد کے. تو ایک آدمی آ رہا ہے، وہ دیہاتی گاؤں والا عربی تھا. میں نے کہا تیرا فلانا نام ہے؟ انہوں نے کہا ہاں آپ کیسے جانتے ہیں؟ کہ رسول اللہ رات خواب میں آئے تھے، میرے امتی کو پیغام دے دو، اس کو معاف کر کے اللہ نے رسول کو خوش کر دیا. معافی کی نقد معافی ہے، نقد معافی، آپ معاف کرا دیں، ہمارے گناہ معاف کرا دیں. یہ ایک درخواست. دوسری درخواست ہماری شفاعت، ہماری سفارش کی شفاعت کیجیے اللہ کے دربار، اپنی طرف سے بھی یہ شفاعت سب کی طرف سے پیش کرے. میرے بچوں کے لیے شفاعت فرما، میری بیوی کی بھی شفاعت فرما، میرے دوست احباب قوم قبیلے کی شفاعت فرما. یہ دو درخواستیں پیش کرنی، باقی صلاۃ و سلام پڑھنا ہے. اور یہ نہ دیکھا کہ آپ کو وقت تھوڑا ملا ہے، نہ 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 اس کی نہ قدری نہ کرنا کہ تمہیں ذرا کھڑے نہیں ہونے دیا، نہ قدری نہ کرنا. شاہ کے دربار میں تو حاضری ہی کافی ہے. ان کی نگاہ پڑ گئی، آپ کا سلام ہو گیا، جواب مل گیا. یہ معمولی نہیں ہے، یہ بھی بے ادبی کی بات ہے. انسان کا جو میں تو کھڑا نہیں ہوتا، میں نے تو یہ پڑھنا تھا وہ پڑھنا تھا. بھائی جب وہ کہیں کہ بھائی تیرا کام ہو گیا جا، تو پھر رکنے کی ضرورت نہیں. تو آپ کا تو کام ہو گیا، بولو بھائی. بعض جگہ بڑا افسر وہ ہو جاتا ہے تو کہتا ہے بس آپ کا کام ہو گیا مولانا صاحب جاؤ، بس کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھنے کی ضرورت بھی نہیں. اچھا ٹھیک ہے جی، میں نے تو نماز بھی پڑھانی، چلو جی کام ہو گیا تو کافی ہے نا. آپ کی حاضری قبول ہو گئی. آپ آفیت کے ساتھ وہاں سے سلام کر کے گزر گئے، آپ کی حاضری قبول ہو. ٹائم مل جائے تو بہت اچھا، نہ ملے تو دل چھوٹا نہ کرو، اس کو معمولی نہ سمجھو. یہ تو دیکھو کہ آپ کن کے سامنے کھڑے. آپ مجھے بتائیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے کسی پر نگاہ ڈالی، وہ صحابی بنا یا نہیں بنا؟ آپ پر کسی نے ایک لمحے نگاہ ڈالی اور پھر زندگی بھر ملاقات نہیں. کتنے صحابہ ہیں دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی، ایک لمحے کے لیے ملاقات ہوئی. جیسے حجۃ الوداع میں تھوڑی دیر ملاقات ہوئی. یہی اویسی کو دیکھ لو، کلمہ پڑھنے کے بعد فوراً گئے اور ملاقات نہیں ہوئی. صحابہ میں ہے آپ نگاہ پیغمبر اس کو معمولی نہ سمجھیں. آپ اگر وہاں پیش ہو گئے بس آپ کا کام ہو گیا. ہاں وقت مل جائے، راز و نیاز کا ٹائم مل جائے تو ان کی عطا ہے، نہ بھی ملے تو مقصد تو یہ ہے کہ آپ کی نگاہ شفقت، نگاہ رحمت ہم پر. انظرنا دیکھ لیجیے، نگاہ شفقت، ہمیں نگاہ شفقت صحابہ سے کہا تھا نا، یہ کہ انظرنا رہنا کا بلکہ انظرنا یا رسول اللہ انظرنا، بس نگاہ شفقت ڈال دیجیے، بس ہمارا کام ہو جائے گا. وقت کا کیا ہے، تھوڑی دیر ہے. یہ ہم نے وہاں پر یہ پیش کرنا ہے. اور مسجد میں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، مسجد نماز پڑھنی. آپ وہاں پر جو عمل کریں گے، ایک روایت میں 1000 کے برابر، دوسری روایت میں 50,000 کے برابر ہر نماز. اور درود شریف کی کثرت کرنی. اور مدینہ شریف سے کچھ خریداری اس نیت سے کرنی ہے، شاپنگ نہیں کر رہا، کچھ خریداری کہ یہ اہل مدینہ کو کچھ فائدہ ہو جائے گا ہماری خریداری سے. وہ کہتے ہیں پاکستان میں ہر شے ملتی ہے، ضرور ملتی ہے، لیکن بیچنے والے مدینہ میں تو نہیں ہوتے. ایک نواب صاحب تھے، وہ ہندوستان سے آئے تو انہیں پتہ چلا پیغمبر السلام نے انڈے خریدے تھے. انڈے خریدنے کی روایت آتی ہے، مدینہ شریف میں انڈے خریدتے تھے. تو انڈے خرید لیتا اور حاجیوں کو تقسیم کر دیتا، بوائل کر کے کھلا دیتا. تو وہ کالی عورتیں لے کر آتی تھیں وہ گاؤں سے. تو حاجی صاحب دیکھا حاجی صاحب کافی لیتا ہے، تو انہوں نے ریٹ بڑھا دیا. بہت سی چیزوں کے ریٹ جہاں بڑھ جاتے ہیں، پھر ہم کیلکولیشن کرتے ہیں، ریال اس کے اندر کیلکولیشن کرتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے. حالانکہ اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کو ڈبل ملے گا تو سارے خرچ کریں.
جائیں گے تو شلوار قمیض اپنے پاس ہوگی، سارا کچھ چھوڑ کے جائیں گے کیونکہ ڈبل پاکستان میں ملے گا. اور حدیث شریف میں آتا ہے حاجی کہا کہ حاجی جو ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا کیونکہ اللہ اس کا فقر بھی دور کر دیتے ہیں، گناہ بھی دور کر دیتے ہیں. اس لیے حضرت جہانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں ہم تو حج پہ جاتے ہیں تو ڈبل لے آتے ہیں، اگر کسی سے لینا دینا وہ اس کا واپس کر دیتے ہیں، بچت ہمیں مل جاتی ہے. فرمایا کرتے تھے. میں کہتے اس دفعہ انویسٹمنٹ اللہ نے زیادہ کرائی ہے کیونکہ زیادہ دینا ہے نا. 2-3 لاکھ میں ہوتا تو 10 لاکھ ملتا، اب کم از کم 20 سے اوپر ہی ملے گا. لیکن ہم نے اس لیے نہیں کرنا، ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے، لیکن ہوتا یہی ہے، ہوتا یہ ڈبل ہو کر ملتا ہے. اللہ تعالیٰ واپس فرما دیتے ہیں، ڈبل واپس فرما دیتے ہیں. خیر اب جب وہ بہت زیادہ کر دیا تو ناراض ہو گیا حاجی صاحب نواب صاحب نے، انہیں انڈے نہیں لیے. میں نے کہا نہیں یہ تم نے ڈبل کر دیا، پہلے 1 ریال میں درجن، اب 1 ریال میں تم آدھی درجن دے. نہیں میں نے نہیں لیا، نیا فائدہ اٹھا لیا. صرف ہم کہہ دیتے اللہ معاف فرما. جا کر سوئے اشراق کے وقت اپنی بلڈنگ پر تو رسول اللہ خواب میں آئے، فرمایا کہ میرے اہل مدینہ سے انڈے کیوں نہیں خریدے؟ تو خواب میں انڈے کیوں نہیں خریدے؟ بہرحال میرے دوستوں سب آداب کا معاملہ ہے، ادب کا معاملہ ہے. ادب آداب کا بہت خیال رکھیں. مدینہ شریف کا معاملہ مکہ سے مختلف ہے، فوراً پکڑ ہو جاتی ہے. یاد رکھو انسان اپنے اوپر تکلیف برداشت کر لیتا ہے، اپنے آل اولاد پر برداشت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ تو کچھ نہیں لوگ کہہ دیتے لیکن حلیم ذات ہے. ایک رسول اللہ پر کسی نے تعدی کرنے کی کوشش کی، اللہ نے اس کو نہیں چھوڑا، نقد سزا نافذ نقد. اس لیے علماء نے بزرگوں نے نصیحت کی ہے کہ پیغمبر سلام کا معاملہ بہت مختلف ہے. ایسا نہ ہو کہ ہماری کوئی کبھی کوتاہی کی وجہ سے ہمیں محرومی ہو جائے اور ہم آ جائیں گے تو انشاءاللہ نوازے جائیں گے. ان کی برکات، مدینہ کی برکات، آپ کی روزے پر حاضری، یہ ساری برکات لے کر جائیں گے. ہمارا حج اعلیٰ ہو جائے گا، قبولیت کے اعلیٰ مقامات پر پہنچ جائے اعلیٰ مقامات. صلی اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو ریٹ طے کر لینا ان سے جیسے ہم کھجور لیتے ہیں، ہاں کوئی بات نہیں، وہ مجھے بتاتا ہے کہ 60 ریال کی کلو، ہم کہتے ہیں 50 ریال روپے دیتے. کوئی بات نہیں، ریٹ طے کر سکتے. ریٹ طے کرنا یہ بھی ایک سنت ہے، آپ وہ کریں، لیکن اس میں تبصرے نہیں کریں. تم ایسا کر رہے ہو، تم آجی غدر اٹھا رہے ہو، تم دھوکہ دے رہے ہو، 4 باتیں سنا کر. یہ جیسے ہم پاکستان میں کرتے ہیں، ہم صدر میں خریداری کرنے جائیں تو وہاں کیا کرتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں. ہم جب کراچی پڑھنے آئے تو ہم نے کہا جی خریدار کا صدر سے کرو. انہوں نے کہا کوئی طریقہ بتاؤ. ان کا طریقہ یہ ہے اگر وہ 100 روپے کا تم کو 20 روپے، یعنی 5واں حصہ کہنا، پھر دیکھو اوپر کہاں آتا ہے تو پھر وہ ریٹ صحیح ہوگا. یہ سکھایا گیا. تو وہ یہاں اور معاملات ہیں. ایسے صوفیہ کی جو بیعت تو یہ ہے کہ بس جو ہے بس ٹھیک ہے، کیونکہ آگے سے وصولی کر لیں گے نا. اللہ ولک الحمد کمان تو صلی اللہ علیہ وسلم وفل منا کمان تعلق انک انت التقوى والمغفرہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا على انفسنا طرفة عين. اللهم واقفا كواقف العين. اللهم اجعل حجنا مبرورا، اللهم اجعل حجنا مبرورا، اللهم حجنا مبرورا وذنبنا مغفورا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا سعينا مشكورا. اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يبلغنا على حبك. اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا واهلنا من الحي البارد. یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یا اپنے یا اللہ حج کی عظیم الشان عبادت ہم سے مکمل کروائے. یا اللہ اب ہمارے حج کو حج مبرور فرما اور اس کے عوض میں جنت الفردوس میں نصیب فرما. یا اللہ مدینہ شریف حاضری کے لیے جانا، یا اللہ مدینہ میں حاضری ہماری قبول فرما. اللہ پورے ادب آداب کے ساتھ وہاں رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہر بے ادبی سے ہمیں محفوظ فرما، ہر بے ادبی سے ہمیں محفوظ فرما. قدم قدم پر ہماری مدد فرما. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
یا اللہ ہمارے گناہوں کو مستور فرما، رسول اللہ کو ہم سے مسرور فرما، پیغمبر السلام کی خدمت میں ہماری حاضری کو قبول فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ پیغمبر السلام کو یا اللہ اعلیٰ ترین یا اللہ امت سے جزا عطا فرما، اور راستین صحابہ کرام کو جزا عطا فرما، یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، پیغمبر صلاۃ والسلام کے ایک ایک سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پوری پیغمبر سلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنے آپ کو بنا سوار کر ان کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ نفس و شیطان سے ہماری ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما، یا اللہ اس سے ہمیں دوری نصیب فرما اور اپنی ذات کی حضوری نصیب فرما، اللہ پیغمبر سلام کے عشق و محبت میں نصیب فرما، پیغمبر سلام کے یا اللہ سچے عاشقوں میں ہمیں شامل فرما، یا اللہ ایسے عاشق یا اللہ جو معشوق کے اشارے پر جان دینے والے ہوں، اور یا اللہ ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر عمل کی توفیق عطا فرما، عافیت دارین نصیب فرما، رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے گروپ کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں، حسن بھائی سعید صاحب حضرات نے بڑی خدمت کی، بہت دیکھ بھال کی، اللہ ان کو برکتیں نصیب فرما، اور آئندہ بھی اللہ ان کو حجاج کرام لانے اور ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اللہ کمی بیشیوں کو سب کی معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما، یا اللہ جتنے بھی حجاج کرام آئے ہیں یا اللہ اس گروپ میں یا مرد و خواتین، یا اللہ ہمیشہ کے لیے اس حج کے یا اللہ اثر کو پوری زندگی کے لیے ہمارے اوپر مرتب فرما، اور پوری زندگی یا اللہ اس دولت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، جو آپ نے مغفرت کا یا اللہ میں پروانہ دیا اور انوارات اپنے قرب کے عطا فرمائے ہیں، پوری زندگی اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اللہ جو مانگا ہے عطا فرما، میرا مانگ سکے عطا فرما، اللهم انا نسألك خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان وليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.